اشتہار کہہ رہے ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، اخبارات میں انہیں الج نہیں کر رہا، یہ وہ کمپنی کہہ رہی ہے، اخبارات کے اشتہار آپ کے سامنے رکھیں، عدالت کا یہ فیصلہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ جو المجتبہ آئل گھی کمپنی ہے جو بشیر میمن صاحب کے بیٹے کی ہے، اور انہوں نے کل کنفرم بھی کیا میڈیا پہ، اور یہ میں سب کچھ اس لیے لایا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی عمدہ رپورٹر ہیں، بہت ہی اچھے رپورٹر ہیں جیو گروپ سے، زاہد گشکوری میرے دوست بھی ہیں اور بہت ہی محنت کش اور بہت ہی عمدہ رپورٹر ہیں، انہوں نے بھی کل رپورٹ کیا کہ ان کی گھی کی مل کے اوپر چھاپا پڑ گیا، گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ایسی کاروائی کر رہی ہے بدلہ لینے کے لیے۔ تو یہ اگر کسی کی روزے سے آنکھیں بند نہ ہو رہی ہوں تو کھول کے دیکھیے کہ عدالت کا فیصلہ ہے جس نے سٹے آرڈر دیا، لاہور کی عدالت، کاپی رائٹس کے اوپر انہوں نے انہیں سٹے آرڈر دیا۔ یہ بڑا کلیئر المجتبہ کمپنی کے خلاف یہ سٹے آرڈر ایشو ہوا جس میں انہیں منع کیا گیا کہ آپ ان چیزوں سے مت بیچیں، آپ ان کے نام سے چیزیں مت بیچیں۔ یہ ایک اور عدالت میں وہ گئے، یہ میں معذرت چاہتا ہوں، یہ اسلام آباد کی ٹریبونل تھی جو پہلے دکھائی آپ کو، جو پہلے میں نے آپ کو فیصلہ دکھایا، یہ اب لاہور کی ٹریبونل ہے کیونکہ ڈیفرنٹ جگہوں پہ گھی بک رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے کہا کہ جی ہمیں سٹے آرڈر دیا جائے، تو یہ آنریبل انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریبونل جو ہے انہوں نے یہ سٹے آرڈر دیا، اور یہ بڑا واضح لکھا ہوا ہے فیصلے کے تیسرے پیج پہ کہ یہ جو ان کی کمپنی ہے ان کو منع کر دیا ہے کہ یہ اس برانڈ نیم کے ساتھ جو کسی اور کا ہے، کسی اور کی ملکیت ہے، یہ جعل سازی نہ کریں، یہ چیزیں مت بیچیں آپ۔ تو یہ 2 سٹے آرڈرز ہو گئے۔ اس کے بعد اسی کمپنی کی جو وکلا کی ٹیم ہے انہوں نے ایک لیٹر لکھا، انفارم کیا، ان کی وہی کمپنی جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کل چھاپا پڑا، ان کو انفارم کیا کہ آپ یہ جعل سازی نہ کریں، عدالت نے سٹے آرڈر دے دیا ہے۔ اب آپ کہتے ہوں گے انہوں نے اب کیا کہا کل کہ جی وہاں کوئی پروڈکشن نہیں ہو رہی تھی۔ یہ آسان طریقہ ہوتا ہے، جب آپ کسی کے برانڈ نیم بنانے کا آپ پہ الزام ہوتا ہے تو آپ اپنی فیکٹری دکھاتے ہیں کہ جی یہ جھوٹا الزام ہے، ہمارے ہاں تو کوئی ایسی پروڈکشن نہیں ہو رہی۔ تو اب پروڈکشن ہو رہی ہے کہ نہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ رسیدیں ہیں ان کے گھی کی جو دکان والے بیچ رہے ہیں، یہ تمام دکانوں کے فون نمبر سب کچھ میں دیتا ہوں جن دکانوں کے اوپر ان کا وہ جعلی نام سے گھی بک رہا ہے۔ ویسے تو بشیر میمن صاحب سلپری ثابت ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ جو سلپری بزنس ہے گھی کا، یہ تمام ان سٹوروں کے اوپر ان کی رسیدیں دیکھ لیجئے کہ بک رہا ہے۔ پھر یہ کہاں پروڈیوس ہو رہا ہے اگر بک نہیں رہا تو؟ اسی کمپنی کی طرف سے جس پہ عدالت نے سٹے بھی دیا ہوا ہے۔ اب اس کے علاوہ اگلی بات میں مبینہ طور پہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اس کی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، اس کا میں ان پہ حتمی الزام نہیں لگا رہا، اگلی بات کا واضح رہیے۔ یہ میری ابھی بھی ایک بڑے مایاناز جرنلسٹ سے بات ہوئی، انہوں نے مجھے بتایا، تو یہ مبینہ طور پر ہے، اس کی انویسٹیگیشن ہوگی ہے۔ میں سوال چھوڑے جا رہا ہوں بشیر میمن صاحب کے ساتھ، کیا آپ کی 3 ملیں ہیں ساؤتھ وزیرستان میں؟ کیا آپ وہاں پر، آپ سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اگر ایک لاہور میں، فیصل آباد میں، سندھ میں مل پام آئل امپورٹ کرتی ہے باہر سے تو اسے ٹیکس دینا پڑتا ہے، 12 کروڑ کا تقریباً ایک کنٹینر آتا ہے، ایک یونٹ آتا ہے، اور اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے امپورٹ کا۔ ساؤتھ وزیرستان ٹیکس فری زون ہے۔ کیا آپ نے، میرا سوال ہے کہ وہاں 3 ملیں صرف اس لیے لگائی ہوئی ہیں، یہ میرا سوال ہے آپ سے، کہ آپ وہاں پر امپورٹ کریں، ٹیکس چوری کریں اور بعد میں وہی خام تیل جو ہے وہ ملک کی دوسری ملوں میں استعمال کریں، دوسرے لوگوں کو بیچ دیں یا اپنی انڈسٹری میں استعمال کریں؟ کیونکہ آپ نے ٹیکس نہیں دیا، وہ ٹیکس فری زون ہے، آپ کو کروڑوں روپے کا فائدہ ہو جاتا ہے صرف اسی میں۔ کیا دوسرا سوال ہے کہ ان ملوں میں 5 لوگ نہیں بیٹھے، 6 لوگ، اور باقی کاغذوں میں لوگ ہیں؟ میں نے دوبارہ کہا کہ یہ میں ان پہ کوئی حتمی بات نہیں کر رہا، یہ میں سوال اٹھا رہا ہوں، اس کی انویسٹیگیشن کرنی پڑے گی ایف آئی اے کو بھی، اور آف کورس ایف آئی اے میں کچھ ان کے چاہنے والے بھی بیٹھے ہوں گے، ان کو بھی یہ سوچنا پڑے گا اور سننا پڑے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے رینک اینڈ فائل کے اندر انصاف کروانا جانتی ہے تو آپ سے آپ کے رینک اینڈ فائل کے اندر بھی انصاف کروانا جانتی ہے اور کروائے گی۔ یہ کام اور نہیں چلے گا۔ آپ کے امپلائیز، میں اب کی بات نہیں کہہ رہا، یہ ماضی میں بات کر رہا ہوں جب یہ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، کیا میرا سوال ہے کہ ایف آئی اے کے امپلائیز نے لوگوں کو، ڈسٹریبیوٹرز کو دھونس نہیں دی کہ وہ ان کا مال ضرور بیچیں؟ کیا آپ نے اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے بزنس کو بڑھایا؟ یہ میرا سوال ہے آپ سے۔
کیا آپ منی ٹریل دیں گے آپ کے بیٹے کی فلور ملز یا اگر گھی ملز ہیں اور کتنی ہیں, وہ کہاں سے لگی, وہ پیسہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو اصل میں آپ کے سامنے بات یہ رکھنی تھی کہ یہ تمام چیزیں بہت مہینوں سے ان پہ ہو رہی تھی, ان کی گورنمنٹ میں بھی ہو رہی تھی, اور انہیں پتا تھا کہ عمران خان نے ایک نہ ایک دن انہیں بھی ہاتھ ڈالنا ہے جال سازی پہ, ٹیکس چوری کرنے پہ. انہیں کیونکہ پتا تھا کہ اب یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور میں نے آپ کو سٹے آرڈر دکھا دیے اس سال کے شروع کے جو عدالتوں سے ان کے خلاف ملے, اور انہیں پتا تھا کہ اب ان قریب ان سٹے آرڈرز کی وجہ سے اب ہمارے اوپر قدغن لگنی ہے, اور اس سارے پروسیس میں ہم کیوں نہ کنٹروورشل کر دیں, یہ بھی وہ سیاسی انتقام کی زد میں چلے جائیں, جیسے شریف جاتے ہیں, جیسے پیپلز پارٹی جاتی ہے. تو انہوں نے کہا ہمارے ساتھ بھی سیاسی انتقام ہو رہا ہے. ابھی 2 دن پہلے آپ نے دیکھا دنیا نیوز کے اوپر جنید سلیم صاحب نے ایک سٹوری بریک کی, جس میں انہوں نے جنید سلیم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ابھی جو آئی جی انعام غنی ہیں, جو کہ میرے خیال میں ایک ونڈرفل آفیسر ہیں, ان کو ڈی جی ایف آئی اے نہ لگایا جائے, آپ پرائم منسٹر کو پرسو کریں. میمن صاحب تسی اتنے امب لین گئے سو جنید سلیم صاحب دے کول, آپ تو اتنے ڈیسنٹ بنتے ہیں, آپ جب کبھی پرائم منسٹر کو ملتے تھے تو اچھی طرح یاد ہے پورے پرائم منسٹر ہاؤس کو کہ آپ کی کمر میں اتنا جھکاؤ تھا کہ خدشہ ہوتا تھا کہیں سامنے لیٹ نہ جائیں آپ, کیونکہ آپ کو خوشامد کر کے پوسٹنگ چاہیے, کام تو آپ نے کرنا نہیں. تو مجھے یہ جواب دیں کہ جنید سلیم صاحب نے ادھر بالٹی میں امب ڈالے ہوئے تھے ٹھنڈے کر کے جو آپ کھانے گئے تھے, کیا آپ نے وہاں پر کم از کم 22 سگریٹ نہیں پیے تھے بیٹھ کے, اتنے پریشان تھے آپ؟ کیا وہاں پہ 2 ایشٹرے خالی نہیں ہوئی تھی آپ کے سگریٹ سے؟ تو آپ کس دھوئیں میں رہتے ہیں؟ دھوئیں سے باہر آئیے. عمران خان کو کنٹراورشل کرنے والے بہت آئے, آپ سے پہلے بھی بہت آئے, نہیں کر سکے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ایک ایماندار لیڈر ہے, وہ کام کرتا ہے جو اپنی قوم کو بتا بھی سکتا ہے. عمران خان نے جس ایک کیس کے بارے میں آپ کو کہا تھا وہ کابینہ کے اندر کہا تھا, بمانگے دوہل کہا تھا, سب کے سامنے کہا تھا. تو اصل کچا چٹھا آپ کا یہ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب دیں گے. میں نے آپ سے سوال اٹھائے ہیں, اگر آپ انوسنٹ ہیں تو آئیے, میں اپنی یہ تمام چیزیں واپس لے لوں گا آپ پہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کیا یہ کیسز کورٹ میں ہیں؟ کیا آپ کے خلاف سٹے آرڈر آیا آپ کے بیٹے کے؟ کیا میں نے جو سوال پوچھے, کیا ساؤتھ وزیرستان میں یہ آپ کی 3 ملز ہیں, کیا وہاں پر کتنی امپورٹ ہوتی ہے, کتنا کنزیوم ہوتا ہے, کتنا گھی وہاں آپ بناتے ہیں؟ تو یہ سب کچھ انویسٹیگیٹ ہوگا اور آپ کو سوالوں کے جواب بھی دینے پڑیں گے, اور جو پہلے آپ جال سازی کر کے پیسہ کما چکے ہیں اس کے اوپر آپ کو جواب دینا ہوگا. اور اب جنید سلیم صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے, تو آپ بتائیے انعام غنی صاحب نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کیا تھا کہ آپ لابی کرتے پھر رہے تھے ان کی پوسٹنگ رکوانے کے لیے, آپ لاہور تک پہنچے. اور یہ تو ایک جنید سلیم صاحب نے بتایا آن ریکارڈ, آف دی ریکارڈ کئی اور لوگوں نے بھی ذکر کیا یہ کہ بڑی فکر تھی. کیا آپ کو فکر یہ تھی کہ یہ تمام کارنامے جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے؟ تو یہ جو پی ایس کیو ہے اور آئی پی او ہے, ان دونوں کو اس کمپنی نے کئی مہینے پہلے اپلیکیشن دی تھی جو میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. یہ دیکھیے, یہ جو کمپنی جن کے نام پہ جال سازی ہو رہی, کئی مہینے پہلے انہوں نے پی ایس کیو کو اپلیکیشن دیں, آئی پی او کو اپلیکیشن دیں, یہ نوٹس بھیجے لیگل انہوں نے آئی پی او کو, پی ایس کیو کو, کہ آپ ہمیں یہ داد رسی ہماری کریں, ہمارے ساتھ جال سازی ہو رہی ہے. اس کے اوپر آپ کی 2 نمبری کے اوپر ایک کاروائی ہو رہی ہے جس پہ میں کہتا ہوں میرے خیال میں تو آپ کی مل فوری سیل ہونی چاہیے جو کچھ آپ نے کیا ہوا ہے. یہ جو اتنے لاکھوں روپے انہوں نے اخباروں میں اشتہار دیے کہ آپ جال سازی کر رہے ہیں, یہ ان بیچاروں کی کوئی داد رسی نہیں ہونی؟ تو آپ آ کے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. تو اب یہ جو سوال میں نے اٹھائے ہیں ان کے اوپر اب آپ کو جواب دینا پڑے گا.